سکون بخش آیتیں. پہلے اسے سنیے. اللہ رب العالمین کا کلام پاک اس قدر دل نشین اور روح پرور ہے کہ اگر کوئی محبت و ادب کا دامن تھامے، دل جمعی اور یکسوئی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے ترجمے پر غور کرے تو اللہ پاک کی رحمت سے اس کے دل کو بے حد سکون، چین اور قرار نصیب ہوتا ہے. کلام پاک میں ایسی راحت ہے جیسے دنیا کی کسی شے میں نہیں. ہمارا پیارا پیارا رب خود ارشاد فرماتا ہے، میری یاد میں دلوں کا چین ہے. اس مختصر رسالے میں چند ایسی آیات مبارکہ پیش کی گئی ہیں جو اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے بڑی واضح اور دلوں کو چھو لینے والی ہیں. ان آیات کریمہ میں بالخصوص غمزدہ دلوں کے لیے تسلی، بے قراروں کے لیے قرار، پریشان حالوں کے لیے چین و سکون اور غم و الم کے ماروں کے لیے راحت و شادمانی کا سامان ہے. شرط یہ ہے کہ اطمینان قلب کے ساتھ پرسکون ماحول میں ان آیات مبارکہ اور ان کے ترجمے کو ذہن و دماغ میں دہرائیں اور غور کریں کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے کس قدر محبت اور اپنائیت کا اظہار فرما رہا ہے. اسی سے ملتے جلتے موضوعات کی آیات کا انتخاب عرصے سے جاری تھا. مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم اتاری مدظ اللہ العلی کا اس طرح کا ایک ویڈیو کلپ دیکھا تو ذہن بنا کہ اب اس کام کو منظر عام پر لایا جائے. اللہ پاک کی توفیق سے فی الحال چند آیات مبارکہ پر مشتمل یہ رسالہ پیش کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ الکریم یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ پاک اسے ساری امت کے لیے فائدے مند بنائے اور میرے والدین، اساتذہ کرام اور پیر و مرشد کی بے حساب مغفرت کا ذریعہ بنائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سکون بخش آیتیں. دعائے عطار. یا رب کریم، جو کوئی 20 صفحات کا رسالہ سکون بخش آیتیں پڑھ یا سن لے، اس کی زندگی سکون اور خوشیوں سے بھر دے اور اس کو ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود شریف کی فضیلت. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کہہ لیا کرے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تو یہ زکوٰۃ یعنی صدقہ ہے، اور مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے. شرح حدیث. جو شخص صدقہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ پاک سے رحمت کی دعا کرنا یعنی درود پاک بھیجنا اس کے لیے صدقہ ہے. اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، تیری ایک ایک ادا پہ اے پیارے 100 درودیں فدا 1000 سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حافظوں پر تعجب ہے. حضرت ابو الحسن احمد بن ابو حواری رحمت اللہ علیہ بڑے عبادت گزار، دنیا سے بے رغبت بزرگ تھے. آپ فرماتے ہیں، میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور اس کی ایک ایک آیت مبارکہ میں غور کیا تو میری عقل حیران رہ گئی اور مجھے قرآن کریم کے حافظوں پر بڑا تعجب ہوا کہ وہ کیسے سوتے ہیں، کیسے چلتے پھرتے ہیں اور دنیا کے کسی کام میں کیسے مشغول ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ اللہ پاک کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں. جو وہ تلاوت کرتے ہیں اگر اسے سمجھتے، اس کے حق کو پہچانتے، اس سے لذت حاصل کرتے اور اس کے ذریعے سے مناجات یعنی بارگاہ خداوندی میں دعائیں کرتے تو خوشی میں ان کی نیندیں اڑ جاتی کہ ہمیں کیسی دولت عطا ہوئی اور کیسے عمل کی توفیق دی گئی ہے. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے رب کا کلام ہے قرآن، واہ کیا بات پیارے قرآن کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اے عاشقان قرآن، اللہ پاک نے اپنے سب سے پیارے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی سب سے افضل کتاب
قرآن کریم نازل فرمائی۔ یہ وہ عظمت، برکت اور رحمت والی کتاب ہے کہ اس میں ہر شے کا بیان موجود ہے۔ اس کلام پاک میں غیب کی خبریں، دنیا و آخرت بہتر بنانے کے طریقے اور مومنوں کے لیے بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ اے کاش روزانہ تلاوت قرآن کریم کرنا ہمارا معمول بن جائے اور ہمیں بھی کلام پاک کی حقیقی لذت نصیب ہو جائے، آمین۔ 20 مرتبہ دہرایا۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دوران سفر ایک رات گزاری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے یہاں تک کہ زمین پر تشریف لے آئے۔ پھر 20 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ ہر بار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تو روتے یہاں تک کہ زمین پر تشریف لے آتے۔ پھر ارشاد فرمایا، جس پر رحمان الرحیم رحم نہ فرمائے ضرور وہ شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی میں غور و فکر کرنے کے لیے اسے دہرایا، کیونکہ یہ قرآن کریم کے سارے رازوں میں شامل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب قرآن ہیں اور آپ کو قرآن کریم کے تمام رازوں کا علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام پاک کے حقیقی معنی و مفہوم کو سمجھتے تھے۔ امت کی تعلیم و اصلاح کے لیے اس طرح کے کئی واقعات احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ لذت قرآن سے بے اختیار روتے تمام مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے آنسوؤں پر اختیار نہ رہتا، یعنی زار و قطار رونے لگتے۔ کلام اللہ کی لذت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ ہیرے کی قدر جوہری یعنی ہیرے کی پہچان رکھنے والا ہی جان سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کے کلام پاک قرآن کریم میں غور و فکر کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، بلکہ یہ صرف علماء کرام کثرہم اللہ یعنی اللہ پاک ان کی تعداد بڑھائے ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس غور و فکر والی سوچ، عقل اور سمجھ ہوتی ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اگر ہمیں بھی قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے معانی و مفاہیم کی حقیقی معرفت یعنی پہچان نصیب ہو جائے تو اس کلام پاک میں ایسی لذت ہے جیسی دنیا کی کسی شے میں نہیں، بلکہ دل کرے بس تلاوت قرآن کریم ہی کرتے رہیں۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی اتنی زیادہ تلاوت کرتے تھے کہ قرآن کریم کا نسخہ کثرت استعمال سے شہید ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو قرآن کریم سے کبھی سیر نہ ہوتے، اور مجھے کوئی بھی دن یا رات قرآن مجید کی تلاوت کیے بغیر گزارنا پسند نہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، کاش جامع القرآن مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے صدقے ہمیں بھی تلاوت قرآن کا شوق و ذوق نصیب ہو جائے۔ کاش ہمیں بھی حقیقی لذت قرآن اور روحانی سکون حاصل ہو جائے۔ تمہیں کو جامع قرآن کا حق نے دیا منصب، عطا قرآن کو کر کے جمع کی امت کو آسانی۔ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے۔ روایت میں ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ پاک سے ہم کلام ہو کر واپس لوگوں میں تشریف لاتے تو اللہ پاک سے ہم کلامی سے ملنے والی لذت کے سبب لوگوں کی باتیں سننے سے وحشت فرماتے اور اپنے مبارک کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء عظام رحمت اللہ علیہم کے ایسے بے شمار واقعات کتابوں میں موجود ہیں جن میں وہ ساری رات کلام اللہ کی لذت سے لطف اندوز ہوتے اور اس لذت میں ایسا ذوق پاتے کہ انہیں طویل راتوں کے گزر جانے کا پتہ تک نہ چلتا۔ ایک طرف
ان حضرات قدسیہ کی پاکیزہ کیفیات تھیں اور ایک ہم ہیں۔ اول تو ہم گناہ گاروں کو قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت کم ہی نصیب ہوتی ہے۔ اگر توفیق مل جائے تو دل کرتا ہے کہ جلدی جلدی ختم قرآن ہو جائے۔ بارہا زبان سے قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دل دنیا کے خیالات اور ذہن نت نئے تصورات میں مشغول ہوتا ہے۔ بے توجہی اور بے دلی کے ساتھ اللہ پاک کے کلام کی تلاوت کرنے والوں کے بارے میں ایک عبرتناک روایت سنیے اور عبرت کا سامان کیجیے۔ اے بندہ خدا سوچ ذرا، حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں اللہ پاک کا یہ فرمان پڑھا۔ اللہ پاک بندے سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے، کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی؟ اگر تو پیدل چل رہا ہو اور تیرے پاس کسی دوست یا بھائی کا خط آ جائے تو اسے پڑھنے کے لیے راستے سے ہٹ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کے ایک ایک حرف کو بغور پڑھتا ہے کہ کہیں کوئی شے رہ نہ جائے، اور یہ میری کتاب ہے، میں نے اسے تیری طرف نازل کیا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح میں نے تجھے اس کتاب میں کتنے احکام عطا کیے ہیں اور انہیں بار بار ذکر کیا ہے تاکہ تو ان میں غور و فکر کرے، پھر بھی تو اعراض کیے یعنی منہ موڑے ہوئے ہے۔ کیا میری حیثیت تیرے نزدیک اپنے ان بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اے میرے بندے، جب تیرا کوئی بھائی تیرے پاس بیٹھتا ہے تو اس کی جانب مکمل طور پر متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کی بات دل سے سنتا ہے کہ اگر کوئی شخص تجھ سے بات کرے یا کسی دوسرے کام میں مشغول کرنے کی کوشش کرے تو اسے اشارے سے چپ کرا دیتا ہے، اور ادھر میں تجھ پر نظر رحمت فرماتا ہوں اور تجھ سے خطاب کرتا ہوں، لیکن تو ہے کہ مجھ سے اپنے دل کو موڑے ہوئے ہے، بس تو نے مجھے اپنے بھائی سے بھی کم مرتبہ سمجھ رکھا ہے۔ مبارک کتاب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تلاوت قرآن کریم دل جمعی، خوش دلی اور عاجزی و انکسار کے ساتھ کیجیے، اور ساتھ میں ترجمہ کنز الایمان یا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان پیش نظر ہو تو بعض آیت مبارکہ معنی کے اعتبار سے اس قدر عام فہم یعنی جلد سمجھ آنے والی ہوتی ہے کہ بندہ تھوڑی دیر ٹھہر کر غور کرے تو اسے سمجھ آ جائے گا کہ میرا کریم رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے۔ اسی طرح بعض آیات مبارکہ اس قدر دل کو راحت اور سکون پہنچانے والی بشارتوں یعنی خوشخبریوں پر مشتمل ہوتی ہیں کہ اگر غور و فکر کرے تو رحمت خداوندی سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں کہ کہاں میں غافل اور سست بندہ اور کہاں میرا رحیم و کریم پروردگار۔ تلاوت کرتے ہوئے رونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، بے شک یہ قرآن حزن کے ساتھ اترا ہے، اس لیے جب تم اسے پڑھو تو رو، اور اگر رو نہ سکو تو رونے جیسی شکل بناؤ۔ غم کی کیفیت پیدا کرنے کا طریقہ۔ تلاوت قرآن کریم کے وقت دل میں غم پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ قرآن کریم میں موجود نصیحتوں، ڈرانے والی باتوں اور وعدوں کو یاد کرے، پھر اللہ پاک کے احکام اور منع کی ہوئی باتوں کے بارے میں اپنی کوتاہیوں پر غور کرے تو یقیناً اس کے دل میں غم پیدا ہوگا اور آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، اور اگر نہ غم ہو اور نہ آنسو آئیں جیسا کہ صاف دل والوں کے دل رو پڑتے ہیں تو پھر اسے نہ رونے اور غمگین نہ ہونے پر رونا چاہیے، کیونکہ یہ یعنی دل کی سختی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ کبھی اس طرح بھی کیجیے، اللہ پاک کے کلام کی تلاوت کے وقت ظاہری و باطنی آداب کا خیال رکھتے ہوئے غور و فکر کریں کہ تلاوت قرآن سے یہی مقصود ہے۔ قرآن کریم میں کتنی آیات مبارکہ میں غم زدوں کے لیے راحت کا بیان ہے، کتنی آیت مبارکہ میں بے سہاروں کے لیے آسرا ہے۔ ذرا غور کیجیے کہ اللہ رب العالمین نے میری ذات میں اپنی کتنی نعمتیں رکھی ہیں، رب کریم نے اس دنیا میں میرے لیے کتنی آسائشیں پیدا فرمائی ہیں۔ اگر میں اپنی اس مختصر سی زندگی کو اس کی رضا کے مطابق گزاروں تو میرے لیے قبر و حشر میں ایسی عیش و عشرت کا سامان ہوگا جیسی نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ میرے رب کریم نے قرآن کریم کی صورت میں میری رہنمائی کے لیے کتنی عظمت و شان والی کتاب مجھے عنایت فرمائی ہے۔ اس بابرکت کتاب کی زیارت کر کے ذرا تصور تو کیجئے کہ یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے جس کے اللہ پاک کے کلام ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں۔ اس کلام پاک کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ اس مبارک کتاب کو چھونے کے لیے
طاہر یعنی پاک ہونا ضروری ہے. ہر کس و ناکس اس مقدس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، بلکہ حکم ہے کہ پہلے وضو کر کے ظاہری طور پر صاف ستھرا ہو کر پھر کلام پاک کو چھوئے. اب قرآن کریم ہاتھ میں لے کر ذرا تصور کیجئے کہ یقیناً یہ وہ کلام پاک ہے جس کا ایک ایک حرف ہمارے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے. میں اپنے رب کا کس طرح شکر ادا کروں کہ اس نے مجھے کلام پاک نہ صرف پڑھنے کی اجازت فرمائی ہے بلکہ پڑھنے، زیارت کرنے، چومنے اور چھونے یعنی ٹچ پر میرے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے. میرے رب کا مجھ پر کتنا بڑا احسان ہے. الحمدللہ علی احسانہ و کرمہ. کلام پاک کو چومنا کیسا؟ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مصحف یعنی قرآن شریف کو تعظیماً سر اور آنکھوں اور سینے سے لگانا اور بوسہ دینا جائز و مستحب ہے کہ وہ اعظم شعائر یعنی اللہ پاک کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور تعظیم شاعر تقوی القلوب یعنی دلوں کی پرہیزگاری سے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روزانہ صبح کو مصحف شریف یعنی قرآن کریم کو چومتے تھے اور فرماتے، یہ میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی قرآن کریم کو چومتے اور چہرے سے مس یعنی ٹچ کرتے تھے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے مبارک انداز ہمارے لیے رول ماڈل یعنی بہترین مثال ہے. کاش ہم بھی روزانہ کم از کم ایک مرتبہ قرآن کریم کو ہاتھ میں لیں، چومیں اور آنکھوں سے لگائیں. اللہ پاک کی رحمت سے کیا بعید کہ اس کی برکت سے قیامت کے دن ہمارے جسم کے وہ اعضاء جو قرآن کریم سے مس ہوئے ہوں انہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے. جب ان اعضاء کو آتش دوزخ نہیں چھوئے گی تو پھر بھلا دوسرے اعضاء کو کیسے جلائے گی؟ نارے دوزخ میں وہ نہ جائے گا، باغ جنت خدا سے پائے گا. جو حقیقی ہے عاشق قرآن، واہ کیا بات ماہ قرآن کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قرآنی اسرار و رموز. ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک سورت شروع کرتا ہوں اور اس میں ایسی بات کا مشاہدہ کرتا ہوں کہ صبح تک کھڑا رہتا ہوں اور وہ سورت مکمل نہیں ہوتی. اسی طرح بعض بزرگ جب قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھتے ہیں اور دل اس کی طرف متوجہ نہ ہوتا تو اسے دوبارہ پڑھتے ہیں. ظالم کے لیے تیر اور مظلوم کے لیے مرہم. کروڑوں شافعیوں کے امام حضرت محمد بن ادریس المعروف امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کی ہر آیت ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل کے لیے مرہم ہے. عرض کی گئی وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا، اللہ پاک پارہ 16 سورہ مریم میں فرماتا ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. پارہ 16 سورہ مریم آیت 64 ترجمہ کنز العرفان. اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. ٹوٹے دلوں کو ڈھارس بندھانے والی آیت کریمہ. اے عاشقان قرآن، 13ویں پارے میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 میں اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی کمال عاجزی اور انکسار کا ذکر ہے. چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. ترجمہ کنز العرفان. یعقوب نے کہا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں. برائے کرم اس آیت مبارکہ کے متعلق ٹھہریے، ذرا غور کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوں، کسی بیماری کا شکار ہوں، کسی آفت و مصیبت سے دوچار ہوں، کسی آزمائش کی گھڑی سے گزر رہے ہوں، یا قرضے کے بوجھ نے لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا ہو. ایسی کسی بھی حالت میں ذرا اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر کے تھوڑا سا رکیے، ذرا اس کے ترجمے کو اطمینان کے ساتھ پڑھیے اور تصور کیجیے کہ ان مبارک الفاظ کے اندر کس قدر کیف و سرور اور اللہ پاک پر توکل اور اعتماد کا بیان ہے. اس آیت مبارکہ کے ترجمے کو تصور میں رکھ کر تنہائی میں بارگاہ الہی میں رو رو کر عرض کیجیے، اے میرے مولا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد تجھ ہی سے کرتا ہوں. اے میرے مولا،
میں کس حال میں ہوں تجھے سب علم ہے۔ شاید تنگی حالات اور اضطرابی کیفیات سے بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر پڑے، یقین مانیے یہ قبولیت دعا کے لمحات ہیں۔ اس وقت رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، انہیں غنیمت جانیں اور اپنے دل کی تمنائیں، جائز دعائیں بارگاہ رب العزت میں پیش کیجیے۔ وہ رحیم و کریم ذات ہماری طرف ہر وقت ہر آن متوجہ ہے، صرف ہمیں توجہ کرنی ہے۔ پھر دیکھیں کیسے آپ کی الجھنیں سلجھنے لگتی ہیں۔ مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بے سہاروں دکھ درد کے ماروں کے لیے خوشخبری۔ اللہ پاک پارہ 20 سورۃ النمل آیت نمبر 62 میں ارشاد فرماتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ ترجمہ کنز العرفان، یا وہ بہتر جو مجبور کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارے اور برائی ٹال دیتا ہے۔ اللہ پاک کی اس فرمان عالی شان کی تفسیر میں ایک عارف یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والے بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں مجبور و لاچار سے مراد وہ شخص ہے جو بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر دعا مانگے تو اپنے اور اللہ پاک کے درمیان اپنی کسی نیکی کی طرف نہ دیکھے، اور جس کے سبب وہ کسی شے یعنی انعام کا حقدار بن سکتا ہو، اور یوں عرض کرے، اے میرے پروردگار مجھے بغیر کسی بدلے کے وہ شے عطا فرما۔ صوفیہ کرام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی بے قراری قبول دعا کے لیے اکسیر یعنی بہت اثر رکھنے والی ہیں۔ برائے کرم اس آیت مبارکہ کے متعلق ٹھہریے، ذرا غور کیجیے اللہ پاک اس آیت مبارکہ میں اپنے تمام بندوں کو کس قدر اپنے فضل و کرم سے ڈھارس بندھا رہا ہے۔ وہ دعائیں سب کی سنتا ہے، لیکن مجبور اور بے سہارا کی دعا خصوصیت کے ساتھ سنتا ہے، اور نہ صرف سنتا ہے بلکہ اس کی دعا قبول فرما کر اس کی پریشان کرنے والی ہر چیز کو دور کر دیتا ہے۔ اکیلے میں مکمل یکسوئی کے ساتھ قرآن کریم کی زیارت کرتے ہوئے یہ آیت مبارکہ یا اس کا ترجمہ پڑھیے، پھر ایک ایک کر کے اپنی پریشانیوں، دکھوں، غموں، اپنے رکے ہوئے کاموں یا اپنے پیاروں کی بیماریوں، بلکہ ایسے امراض جن کے بارے میں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، ان سب کو ذہن میں لائیے اور اس آیت مبارکہ کا ورد کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کیجیے، اے میرے مالک، میں کمزور، ناتواں، بے سہارا، غم کا مارا، در در کا ٹھکرایا تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ تیری بارگاہ بے کس پناہ میں ہر مجرم کو پناہ مل جاتی ہے۔ میں تیرے نبی کا امتی، تیرا بندہ، تیری بارگاہ میں اپنی مجبوری لایا ہوں، مجھے در در کی ٹھوکروں سے بچا لے میرے مولا، میرا تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی میرا سہارا ہے۔ پھر دیکھیے دل کو کس قدر سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات کہی ہے، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کبھی محروم نہیں رہا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں نیک بیٹے کے لیے دعا مانگی۔ اس مبارک دعا میں نہایت عاجزی اور انکسار کا اظہار کرتے ہوئے اور رحمت الہی پر بڑے ناز بھرے انداز سے عرض کرتے ہیں، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 4، ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے میرے رب، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ برائے کرم اس آیت مبارکہ کے متعلق ذرا ٹھہریے، ذرا غور کیجیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے، بالخصوص نیکوں کی، اور ان سے بھی بڑھ کر انبیاء کرام علیہم السلام کی۔ مگر ان مبارک الفاظ پر غور کیجیے کہ اللہ پاک پر کس قدر یقین کامل یعنی پورے یقین اور توکل کا اظہار ہے۔ آج اگر ہم بھی اپنی آزمائشوں، آفتوں، مصیبتوں میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے اور مختلف سفارشوں سے اپنے مسائل حل کرانے کے بجائے سب سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں پورے یقین کے ساتھ گریہ و زاری کر کے عرض کریں، کیا بعید ہوا میں اٹھے ہاتھ ابھی نیچے بھی نہ آئیں،
اور ہماری ضروریات و حاجات کو پورا کر دیا جائے، لیکن اس کے لیے یقین کامل شرط ہے۔ اگر اولاد نرینہ کی تمنا ہو تو بارگاہ رب العزت میں دعا مانگ کر نہایت عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام کے ادا کیے ہوئے یہ مبارک الفاظ دہرائیے، ہو سکتا ہے آپ پر بھی کرم کا دروازہ کھل جائے اور دل کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ عرض کرتے ہیں، ہاتھ اٹھتے ہی بر آئے ہر مدعا، وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جب ظالم کے ظلم سے تھک جائیں، خدا نخواستہ کبھی ظالم کے ظلم و ستم برداشت کر کے ہمت جواب دے جائے، تو حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام کے ادا کیے ہوئے مبارک الفاظ جو اس آیت مبارکہ میں ہیں، انہیں یا ان کے ترجمے کو پڑھ کر اپنے دل کو ڈھارس دیجئے۔ پارہ 27 سورۃ القمر آیت نمبر 10 میں ہے، انی مغلوب فانتصر، ترجمہ کنز العرفان، میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے۔ برائے کرم اس آیت مبارکہ کے متعلق ٹھہریے، ذرا غور کیجئے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کیجئے، یا اللہ پاک، میں ظالم کے ظلم و ستم سے تھک چکا، مجھ میں اس سے مقابلے کی طاقت نہیں، تو ہی میرا سب کچھ ہے۔ مولا، میں مغلوب ہوں، تو میرا بدلہ لے۔ میرے مالک و مولا، نفس و شیطان بڑے سرکش اور ظالم ہیں، یہ گناہوں میں مبتلا کر کے مجھے ہلاکت کے گہرے گڑھے میں دھکیلنا چاہتے ہیں، میرے اندر ان سے لڑائی کی طاقت نہیں۔ مولا، تو میرا بدلہ لے، مجھے ہمت دے، مجھے طاقت دے کہ میں ان ظالموں کے چنگل سے نکل کر تیری راہ پہ چل سکوں، تیرے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلوں، نیکی کی دعوت دوں، دعوت اسلامی کے دینی کام کروں، گناہوں سے بچوں، تیرے پاک گھر یعنی مساجد آباد کرنے کے لیے سب کو نماز کی دعوت دوں، فجر کے لیے بھی جگاؤں۔ مولا، نفس و شیطان غالب آ گئے، میں مغلوب ہو گیا، اے میرے مولا تو میرا بدلہ لے۔ شیطان کتا ہے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب منہاج العابدین میں لکھتے ہیں، ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، شیطان کو بھگانے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ پاک کی پناہ مانگتے رہو، کیونکہ شیطان ایک کتا ہے جسے اللہ پاک نے تم پر مسلط کیا ہے۔ اگر تم اس سے لڑنے اور اسے دور بھگانے میں لگ گئے تو تھک جاؤ گے، اور یہ کتا تم سے جیت کر تمہیں کاٹے گا اور زخمی کر دے گا۔ لہذا اس کتے کے مالک یعنی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا ہی زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہ اسے تم سے دور کر دے۔ نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک کے حوالے یہ سچ ہے کہ تقدیر کی گرہ تدبیر کے ناخن کبھی نہیں کھول سکتے۔ اللہ پاک نے جو کچھ ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہر صورت میں ہمیں مل کر رہے گا، لیکن اگر ہم اللہ والوں کے انداز و واقعات پڑھیں تو حیران رہ جائیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے تمام معاملات سپرد الہی کیے ہوئے تھے اور ان کے کام بنتے ہی چلے گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تفویض کے اعلی مقام پر پہنچے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے جب بدبخت نمرود نے دنیا کی سب سے بڑی آگ جلائی اور آپ کو اس میں ڈالا تو آگ میں پہنچنے سے پہلے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی، مجھ سے مدد کی ضرورت ہو تو فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مدد کی ضرورت ہے مگر آپ سے نہیں، اپنے رب سے ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، پھر اسی کی بارگاہ میں عرض کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے اس پر جو جواب ارشاد فرمایا وہ سنہری حروف سے لکھنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے حال کی میرے رب کو خبر ہے، مجھے عرض کرنے کی حاجت نہیں۔ جانتا ہے میرا رب جلیل، آگ میں جاتا ہے اس کا خلیل۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس کام میں خطرے کا خوف ہو
اس میں یہ ارادہ کرنا اللہ پاک بہتری کی حفاظت فرمائے۔ اسے تفویض کہتے ہیں اور یہ تصوف کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ یقیناً بارگاہ الہی میں دعا کرنا تقدیر کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہم تو اپنے معاملات کے بارے میں سوچتے سوچتے اوور تھنکنگ یعنی گہری سوچ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بیٹی پیدا ہونے کی خبر مل جائے تو کوئی نادان اسی وقت بچی کی پرورش، جہیز اور شادی وغیرہ کے حوالے سے سوچ سوچ کر جان ہلکان کر لیتا ہے اور بیٹی پیدا ہونے پر افسوس کا اظہار کرتا ہے، جو کہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ حالانکہ بیٹی اللہ پاک کی رحمت اور بڑی نعمت ہے جس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نہ جانے اس طرح کے روزمرہ زندگی کے کتنے کام ہیں جن کے بارے میں بہت پہلے سے سوچنے لگ جاتے ہیں اور پھر خود ہی نتیجہ نکال کر غم و الم کے عالم میں گم ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ پاک کے پیارے پیارے کلام پاک کی طرف متوجہ ہوں اور پارہ 24 سورۃ المومن آیت نمبر 44 سے مدد لیتے ہوئے اپنے آپ سے کہیے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ براہ کرم اس آیت مبارکہ کے متعلق ٹھہریے، ذرا غور کیجیے، اطمینان قلب اور یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں اس آیت کریمہ کے ترجمے پر غور کر کے ایک ایک لفظ ادا کیجیے اور اس لذت کو محسوس کیجیے جس کا اس آیت کریمہ میں بیان ہے۔ اس میں موجود الفاظ کس قدر ہمت افزا اور حوصلہ بڑھانے والے ہیں۔ اگر معاذ اللہ گھر میں اولاد کی پیدائش پر ان کی پرورش کے اخراجات نہ ہونے کی صورت میں نفس و شیطان وسوسے دلائیں تو اپنے آپ سے کہیے، میرا رب روزانہ چونٹی کو کن اور ہاتھی کو من عطا فرماتا ہے، وہ بھلا مجھے کیسے محروم رکھے گا؟ وقتی آزمائش ہے اور یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ایک ویل مچھلی کی روزانہ کی غذا کئی ٹن ہے، لیکن میرا رب کریم سمندروں کی تہ میں اپنی اس مخلوق کو بھی روزی عطا فرما رہا ہے، وہ مجھے بھی عطا فرمائے گا۔ بلکہ دنیا میں پیدا ہونے والے ہر جاندار کو جتنا عرصہ دنیا میں زندہ رہنا ہے اتنی روزی اس نے ان کے مقدر میں لکھ دی ہے اور مل کر ہی رہے گی۔ لہذا میں کیوں بچوں کی پیدائش یا بیٹی پیدا ہونے پر اس کی شادی اور جہیز وغیرہ کے معاملات پر غم کروں؟ جس نے ماں کے پیٹ میں انہیں غذا فراہم کی ہے وہی انہیں دنیا میں آنے کے بعد بھی روزی عطا فرمائے گا۔ ایک شخص سے پوچھا گیا، تم کہاں سے کھاتے ہو؟ اس نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، جس نے یہ چکی بنائی ہے وہ اسے پیسنے کے لیے غلہ بھی دیتا ہے۔ ہماری بگڑی بنی ان کے اختیار میں ہے، سپرد انہی کے ہیں سب کاروبار ہم بھی ہیں، رکھ مولا تے آس۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم اپنا معاملہ اللہ پاک کے حوالے کر کے اس سے دعا کرو گے کہ وہ تمہارے لیے وہ چیز مقرر کرے جس میں تمہاری بہتری ہو تو تمہیں بھلائی اور بہتری ہی نصیب ہوگی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب یہ الفاظ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد، ترجمہ کنز العرفان، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے، عطا فرمائے۔ تو اس کے فوراً بعد اگلی آیت کریمہ میں موجود ہے کہ اللہ پاک نے انہیں فرعون کی برائیوں سے بچا لیا اور دشمنوں پر ان کی مدد فرمائی۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمانے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ، عید کی خوشیاں اور غربا ممکن ہو تو اپنی مسجد کے امام، مؤذن اور خادم، غریب رشتہ دار اور پڑوسی وغیرہ، خصوصاً ضرورت مند سادات کرام کی ایسی مالی ترکیب فرما دیجئے کہ یہ اور ان کے بچے بھی عید کی خوشیوں میں شریک رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔